अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आप लोगों से शदीद ख़फ़ा हूँ क्योंकि मैं आज अपना वापस से इस्लामिक बेस्ड नावल स्टार्ट कर रही हूँ, जिसको मैंने बहुत दिल से स्टार्ट किया था और मुझे लगा था कि मेरा ये नावल बहुत हिट जाएगा। इसकी राइटर यूसरा कवल है, बता दूँ आपको, बहुत अच्छा लिख रही हैं वो। आपके बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स इस नावल से क्लियर होंगे, लेकिन आप लोगों ने शदीद 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 तरीके से इस नावल को रिजेक्ट कर दिया। इसके लिए बाकायदा मैंने लोगों से मिन्नतें की हैं कि एक बार पढ़ कर तो देखें, एक बार पढ़ें तो। लेकिन नहीं भाई, आपको वही तपद्दिक की मरीज़ा हीरोइन जो कि 40 किलो की है, जो लड़जा रही है, कपकपा रही है, दुपट्टा पैरों में रुल रहा है, अल्लाह माफ़ करे, पसीने छूट रहे हैं, होंठ लरज़ रहे हैं, हिरनी सी चाल, मुड़नी सी पता नहीं क्या क्या। और वो हीरो जो कि अल्लाह माफ़ करे ठरकियों का सरदार है। अल्लाह कि किस तरीके से बयान करूँ। मैंने एक नावल पढ़ा, उसमें लिखा कि जी इसने मेरी महबूबा को देखा था इसलिए मैंने इसकी आंखें फोड़ दी। अरे बाबा, तूने भी तो उसको देख के ही पसंद किया था, तब अपनी आंखें नहीं फोड़ी थी। मतलब इस तरह के नॉवेल्स, इस तरह के हीरो आपको अच्छे लगते हैं। पता नहीं कौन सा माइंडसेट आप लोग बना रहे हो अपना। एक हीरो ने 16 बंदे मार दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसकी बीवी को, उसकी महबूबा को देखा था। दुनिया तो इन दोनों के लिए बनाई गई थी, अल्लाह माफ़ करे। अगर इतना ही तुम्हें कोई शिद्दत से नापसंद था तो अपनी बीवी को पर्दा करा लेते, अपनी महबूबा को नकाब पहना लेते। नहीं, खुली छुट्टी घूमेगी, रेड रोज़ बन के घूमेगी, मेकअप भी करेगी, लेकिन आंखें उसकी फूटेंगी जो उसको नज़र उठा के देखेगा। मतलब हद हो गई। ऐसे हीरोज़ आपका रोल मॉडल हैं, ऐसी हीरोइन आपकी रोल मॉडल हैं, जो अल्लाह माफ़ करे जिनका लड़ज़ाना, कपकपाना, लहकना ही ख़त्म नहीं हो रहा। पता नहीं हम किस मयार के ऊपर जा रहे हैं। मेरे भी नॉवेल्स में ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप लोग पसंद ही यही करते हैं ना। मैं शदीद 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 ख़फ़ा हूँ आप लोगों से कि आप लोग एटलीस्ट एक बार इस नावल को मौका तो दें। आप यकीन करें, बस ना मेरे हाथ जोड़ने बाकी रह गए हैं, बाकी सब तो मैं पढ़ चुकी हूँ लोगों के कि अल्लाह का वास्ता मेरा नावल पढ़ लो, अल्लाह का वास्ता मेरा। अब भी मैं कोई नावल लगाऊंगी ना जिसमें किसिंग सीन चल रहा होगा, जिसमें हीरो दुपट्टा खींच रहा होगा, जिसमें हीरो जो है ना अल्लाह माफ़ करे बस 0.0001 सेंटीमीटर आप हीरोइन के लिप्स के फासले पे होगा ना, तो आप लोग ऐसे आएंगे भागते दौड़ते गिरते पड़ते, दूसरों को धक्के दे के जाए जो है ना, फटाफट लाइन से मैं सबसे पहले आगे खड़े होंगे, इस नावल का नाम बता दें। लेकिन जहाँ जिस चीज़ पे इस्लामिक बेस ठप्पा लग जाएगा, वो चीज़ तो आप ऐसे स्किप करेंगे जैसे अल्लाह माफ़ करे कोई जो है ना आपको छू लेंगे तो कोई बीमारी हो जाएगी आपको। बहरहाल, इतनी लंबी तकरीर के बाद, क्योंकि मेरा दिल दुखा हुआ है, मैंने बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई हैं, राइटर ने बहुत मेहनत से इसको लिखा है, लेकिन आप लोगों को बस वही कुछ देखना है जो आप देखना चाहते हैं। फिर भी अगर दिल करे इतनी लंबी तकरीर के बाद तो नॉवल को ज़रूर पढ़िएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल है, नॉवेल का नाम है तर्द में इन्फिलाक यानी फलक से बेदखल। राइटर है इसकी यूसरा कवल। किस नंबर है 10। इसकी 1 से लेकर 9 एपिसोड तक आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दिन भी हर दिन की तरह उजला उजला और निखरा हुआ था। हर दिन ज़िंदगी में कुछ लोगों से मिलाने, कभी चीज़ों से मिलाने आता, और कभी कोई दिन कुछ इंसानों और चीज़ों को आपसे दूर कर देता है। देखना अब ये था कि ये दिन मिलाने वाला था या दूर करने वाला। दिन के उजाले फैलते फैलते इस घर के दरीचों में दाखिल हो चुके थे। उजाले हर चीज़ को उजला उजला दिखा रहे थे। अंदरूनी हॉल की सीढ़ियों से चढ़ते हुए अगर दाएं जानिब जाया जाए तो राहदारी में लाइन में 3 कमरे थे। दरमियान वाले कमरे में खड़ा शख्स अपने बैग में चंद ज़रूरत की चीज़ें रख रहा था। बेड के साथ ही एक बड़ा बैग रखा था जो उसके सफ़र पे जाने की निशानदही कर रहा था। उसने हाथ में पकड़े बैग को बंद किया और उसको कंधे पर डाला, फिर झुककर नीचे रखा, बैग उठाया और बाहर का रुख किया। फ़याज़ बेटा, जल्दी करो वरना लेट हो जाओगे। फ़याज़ के वालिद इब्राहिम साहब ने उसे नीचे आते देखकर कहा, बाबा आप मामा को समझा लेंगे ना, वो मेरे इस तरह से बगैर मिले और बगैर बताए जाने पर बहुत खफा होंगी। उसको एक यही फिक्र सताए रखती थी कि उसकी माँ से नाराज़ ना हो जाए। फ़याज़ बेटा, उनकी टेंशन नहीं लो, आराम से जाओ और खैरियत से वापस आना, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा, तुम दिमाग को सुकून दो। उसके वालिद ने उसके कंधे को थपा कर उसे तसल्ली देते हुए कहा, जब कोई आपके पास ये कहने वाला हो मैं हूं ना, तो आधी से ज्यादा परेशानी तो ये अल्फाज ही दूर कर देते हैं। किसी की अपने लिए मौजूदगी किसी किस कदर मुसर्रत का बायस होती है, ये बात फ़याज़ को अच्छे से समझ आ गई थी। अल्फाज, दर्द और दवा
دونوں ہوتے ہیں۔ شکریہ بابا، آپ نہ ہوتے تو فیاض بھی آج اس مقام پر نہ ہوتا۔ اس نے ان کے گلے سے لگتے ہوئے پرمسرت لہجے میں کہا، میں ہوں یا نہ ہوں تمہیں اس مقام پر ہونا تھا بیٹا۔ جو جس کا مقام ہوتا ہے وہ اسے مل کر رہتا ہے۔ کسی کے ہونے نہ ہونے سے مقامات پہ فرق نہیں پڑتا۔ اب چلو جلدی۔ اس کو کار میں بٹھا کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اور پھر فیاض دونوں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ زنیرہ اور بسمل بیگم آج کسی کے گھر گئے ہوئے تھے یا انہیں بھیجا گیا تھا، یہ تو گھر کے مکین ہی بہتر جانتے تھے۔ فیاض اور ابراہیم صاحب ایئرپورٹ پہنچے تو ایک دوسرے سے مل کر فیاض جہاز کی طرف چلا گیا اور پھر کچھ وقت بعد ایک جہاز نے اڑان بھری تھی جاپان جانے کے لیے۔ اس جہاز کا عکس ابراہیم صاحب کی آنکھوں میں واضح تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جہاز ایک ننھے چمکتے تارے جیسا ہو گیا اور اس تارے کا عکس ان کی نظروں سے دھندلانے لگا۔ شاید جہاز دور ہو رہا تھا یا پھر ان کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر رہی تھیں۔ جوان بیٹا جن راہوں کا مسافر تھا وہاں کی منزل سے سب لاپتہ ہوتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکان سجائے وہ وہاں سے ہی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ بھی ایک انوکھا احساس ہوتا ہے، نگاہوں کا پانیوں سے بھر جانا اور لبوں پر مسکان کا کھل جانا۔ یہ موجودہ دن سے پہلے واقع ہوئی رات کی بات تھی۔ آج حارث چاچو کا برتھ ڈے تھا اور وہ لوگ ریسٹورانٹ کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ ابھی مغرب گہری ہو چکی تھی۔ ان کی کار حویلی ریسٹورانٹ کے سامنے رکی۔ یہ لاہور کا ایک مشہور اور بڑا ریسٹورانٹ تھا جو بادشاہی مسجد کے مخالف صنف میں تھا۔ سب لوگ کار سے اترے اور اندر کی جانب بڑھ گئے۔ حارث چاچو کو انہوں نے آنے سے پہلے بتایا تھا کہ وہ ان کی سرپرائز برتھ ڈے پارٹی پہلے ہی پلان کر چکے تھے۔ وہ لوگ اندر جا کر اپنی ریزرو کروائی ہوئی ٹیبل پر بیٹھے جس کے اطراف کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ان لوگوں نے یہاں پہ بہت مزے کیے۔ کیک کٹنگ کی سیریمنی کے بعد ڈنر کیا، پھر کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ سب بڑے جب باتیں کر رہے تھے تب المیرا اور حمیز اٹھ کر چلے گئے تھے اور ریسٹورانٹ کے باقی دو حصوں کو دیکھنے لگے۔ اس بلڈنگ کے باہر دو رنگ سب سے واضح تھے، ایک پیلا اور دوسرا لال۔ اندر سے دیکھنے میں بھی یہ خوبصورت طرز پر بنی عمارت تھی۔ المیرا، اگر کبھی میں تم لوگوں سے دور چلا جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ چلتے چلتے حمیز کو جانے کیا سوچی تھی کہ اس نے اس قسم کا سوال کیا۔ اس کے سوال پر المیرا نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ بھلا حمیز کہاں جا رہا تھا؟ یہ کیسا سوال ہے حمیز، تم کہاں جانے لگے ہو؟ کہیں بھی جا سکتا ہوں، اور میں نے ایک عام سا سوال کیا ہے، اگر چلا جاؤں تو کیا کرو گے، اتنا بتاؤ بس۔ اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اب یہ سوال کتنا عام تھا یہ تو بس وہی جانتا تھا۔ تمہارے پاس واپس آنے کا انتظار کریں گے، مختصر جواب حاضر تھا۔ اور اگر میرے واپس آنے کا وقت کا علم ہی نہ ہو تو؟ پھر سے سوال پیش کیا تھا جو اب المیرا کو زج کر رہا تھا۔ حمیز، یا تو مجھے بتا دو کہ کہاں جا رہے ہو یا جانے کا سوچ رہے ہو، پھر ہی میں تمہارے سوال کا جواب دوں گی۔ اس نے اب کے سنجیدہ ہو کر پوچھا تھا۔ کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ حمیز عجیب باتیں اور سوال کیا کرتا تھا لیکن یہ سوال کچھ الگ تھے۔ اس کا دل کچھ ہونے کا اندیہ دے رہا تھا جسے وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ میں بس تمہیں اتنا بتا رہا ہوں کہ میرے لوٹ آنے کا انتظار کرنے کے ساتھ سب کو سنبھالنا بھی، اس سے زیادہ ابھی میں کچھ نہیں بتا رہا۔ اللہ کی امان میں۔ وہ اسے خدا حافظ کر کے ماتھے کا بوسہ لیتا مخالف سمت چلا گیا۔ پیچھے المیرا ششدر کھڑی تھی۔ یہ سب وہ کیا کہہ کر گیا تھا؟ وہ کب چھوٹے بھائی سے بڑا بن جاتا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اور وہ باتیں، سب کو سنبھالنا، لوٹ آنے کا انتظار، یہ سب آخر کیا تھا؟ سوال اب المیرا زیب کے پاس بہت تھے مگر جواب دینے والا جا چکا تھا اور کہاں گیا تھا یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس سوال ہوتے تھے اور المیرا زیب کے پاس جواب، لیکن اب حالات منفرد تھے۔ سوال المیرا زیب کے پاس ہے اور جواب حمیز جہاں زیب کے پاس، مگر وہ جا چکا تھا۔ حمیز جہاں زیب ایک نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور اس کے پاس کرنے کو صرف ایک کام تھا، انتظار، اور ایک دوسرا کام میں بھی تو تھا جو وہ اسے بتا کر گیا تھا، اسے سب کچھ سنبھالنا تھا، لیکن کیوں؟ کیا وہ کسی کو بتا کر نہیں گیا تھا؟ اف اللہ، حمیز یہ تم مجھے کہاں پھنسا کر چلے گئے ہو؟ اس نے ایک سخت سی آہ بھری اور گھر والوں کی طرف چلی گئی۔ وہاں گئی تو دیکھا سب بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے لیکن چاچو موجود نہیں تھے۔ ماما، چاچو کہاں ہیں؟ اس نے آس پاس دیکھتے انہیں تلاش کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں، پھر وہاں سے سیدھا گھر ہی جائیں گے۔ ہم بھی چلتے ہیں، انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔
मामा, हमीज कहाँ है? अलमीरा ने पूछकर उनके तासुरात नोट करने चाहे कि क्या उन्हें कुछ पता है या वो भी अनजान है। वो भी तुम्हारे चाचू के साथ गया है, वो कहकर बाहर की तरफ चली गई। पीछे अलमीरा खड़ी सोच रही थी कि क्या चाचू कुछ जानते थे। उनकी गाड़ी एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी, बस अब उन्हें जहाज का इंतजार था। उन्होंने गाड़ी से सामान निकाला और अंदर के मामलात मुकम्मल करके एक दूसरे से मिलने के लिए साइड पर खड़े हो गए। हमीज, तुमने घबराना नहीं है, बस आराम से और हाजिर दिमागी के साथ अपने काम मुकम्मल करते हैं। ये तुम्हारी जिंदगी का एक नया मोड़ है, इस पे तुमने बहुत शार्प रहना है। जरा सी भी कोताही सफर का रुख किस तरफ मोड़ जाए तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। हारिस चाचू ने उसे अपने असली नरम लहजे में नसीहत की। चाचू, मैं आते हुए अलमीरा को कुछ बताकर आया हूँ। सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ उस पर ज़रूर वाज़ेह कर आया हूँ। उनकी बातें अगर मशरिक थीं तो जवाब में हमीद ने मगरिब कहा था। तुमने ऐसा क्यों किया? जानते हो ना, अब वो परेशान हो जाएगी, बल्कि हो गई होगी। वो जी भरकर हैरान थे कि उसने ऐसा क्यों किया। चाचू, मैं हर बात उन्हें बताता हूँ और अब भी मैं चाहता हूँ कि वो सब जान जाएं। अनकरीब वो मेरे काम आने वाली हैं। उसने नामाकूल सी वजह बयान की। चलो बस, अब जो होना था वो हो गया, लेकिन आइंदा कुछ भी करने से पहले एक बार मुझसे मशवरा ज़रूर लेना। अब जाओ, वरना देर हो जाएगी। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। उन्होंने बात को समेटते हुए उसे गले लगाया और फिर वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कर गए। हमीद जाकर जहाज में बैठ गया और फिर वो मंजर भी वाज़ेह हुआ जब जहाज ने उड़ान भरी और कई मुसाफिरों को लिए वो अपनी मंजिल का रुख कर गया, जिसका नाम जापान था। सूरज अपनी किरणें फैला चुका था। साइंसदानों की मालूमात के मुताबिक सूरज सबसे पहले जापान में तुलू होता है। जापान के एक मशहूर शहर टोक्यो में इस वक्त मामूल की गहमा गहमी थी। लोग अपनी ज़िंदगी में बुरी तरह मसरूफ़ थे। इतना मसरूफ़ कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि एक ही वक्त में उनके शहर में दो तूफ़ान मौजूद हैं जो किसी भी वक्त अपने आपे से बाहर हो सकते थे। एक तूफ़ान कई बरसों से जापान में खामोशी से राज कर रहा था, लेकिन अब वक्त और हालात उसका सामना उससे भी बड़े तूफ़ान से करवाने वाले थे। पहला तूफ़ान था माफिया किंग, और दूसरा तूफ़ान, ये तो वक्त ने बताना है ना। ये टोक्यो में मौजूद एक बड़े से बंगले का मंजर था। इस पूरे बंगले को सिर्फ एक ही रंग से रंगा गया था, डार्क ब्राउन। एक अलग सी कशिश थी जो इस बंगले में मौजूद थी, लेकिन अंदर क्या मौजूद था इस बात से हर कोई नावाकिफ था। इस बंगले के गेट पर हर वक्त 4 की तादाद में गार्ड्स मौजूद रहते थे। कभी कभी चंद एक गाड़ियां उसमें से निकलती थीं जिनके अंदर का मंजर वाज़ेह ही नहीं होता था। एक ड्राइवर और साथ एक गार्ड बैठा नजर आता, जिनके चेहरे मास्क में छुपे होते थे। ये कोई भी नहीं जानता था कि आखिर उस बंगले में कौन रहता है और क्या होता है। उस बंगले के सबसे बड़े कमरे में दाखिल होकर अंदर के मंजर पर नजरें सारी की जाए तो अंदर का मंजर कुछ खास वाज़ेह नहीं था। सिर्फ खिड़कियों के शीशों को पार करके जो मध्यम सी किरणें इधर उधर बिखरी हुई थी, उन्हीं की रोशनी थी जिनमें एक वजूद अपनी छप दिखला रहा था। रॉकिंग चेयर पे बैठा वो वजूद किसी गहरी सोच में गुम था। उसके हाथ में एक पजल बॉक्स था जिसको वो मुसलसल घुमाए जा रहा था, मगर साफ जाहिर था उसका दिमाग कहीं और किसी दूसरे जहान में उलझा था। सूरज से आने वाली किरणें जो शीशों के सीनों को मुसलसल चीर रही थी, उनसे उसके चेहरे के खदोखाल कुछ वाज़ेह हो रहे थे, जिनमें सबसे वाज़ेह थी उसकी आंखें। हेज़ल ग्रीन आंखें जिनमें बहुत से माजी के वाक़यात कैद थे, मुस्तकबिल का अक्स कैद था, कई राज दफन थे। आंखें अपना आप किसी को पढ़ने नहीं देती थी, लेकिन कभी किसी ने उन्हें पढ़ लिया तो, कभी इन आंखों में कोई ऐसा अक्स उतरा जो उनकी गहराइयों तक पहुंच गया तो। ऐसा मुमकिन है ना, कोई ऐसा मंजर किसी शख्स की छवि जो आंखों से आंखों के राज जान गई फिर। लेकिन इन सब बातों से अभी फरहाद मलिक को फ़र्क नहीं पड़ता था, और मुस्तकबिल का कौन जाने फ़र्क पड़ना है भी या नहीं। उसका रंग गंदुमी सा था, लेकिन चेहरे पे बला की कशिश थी। चेहरे पे दाढ़ी होने के बायस उसकी शख्सियत में एक रोब शामिल था। उसके बाल के मगरिब और मशरिक का संग मालूम होते थे, जो हल्के भूरे से थे, कुछ मशरकी तर्ज पे तो कुछ मगरिबी तर्ज पे। उसकी पेशानी पे नजर आते बल इस बात की निशानदही कर रहे थे कि इस वक्त वो परेशान था।
یکدم اس کے دماغ میں کوئی بات آئی تھی جس نے چہرے کے تاثرات کو بدل دیا تھا۔ اب وہ بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا، ہاتھوں میں حرکت کرتا پزل بھی ساکت ہو گیا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھا اور دروازہ دھکیلتا باہر چلا گیا۔ پیچھے موجود چیزوں کے لیے فرحات ملک ایک معمہ تھا جسے وہ کبھی سمجھ نہیں سکتی تھی۔ باہر جا کر اس نے اپنے پیے کو بلایا جو چراغ کے جن کی طرح فوراً حاضر ہو گیا تھا۔ میری آج کی تمام میٹنگز کو کینسل کر دو زرنین، اتنا کہتے ہی وہ وہاں سے اسٹڈی روم کی طرف چلا گیا تھا۔ اسے فضول بات کرنا بالکل پسند نہیں تھا، وہ کام کی حد تک بات کرتا تھا بس۔ بقول زرنین کے وہ الفاظ کو کیلکولیٹ کر کے بولتا تھا کہ کہیں کوئی کم زیادہ نہ ہو جائے۔ زرنین اس سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا تھا کہ ابھی وہ جو فیصلہ سنا کر گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا اس کا باس کیوں کا جواب دینا بالکل ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ بھی آج تک فرحات ملک نامی پہیلی کو نہیں سلجھا پایا تھا، حالانکہ سب سے قریب اس کے زرنین ہی تھا، اور اگر قریب والا شخص اتنی دوری پر تھا تو دور والے کتنے دور تھے، یا پھر دور بیٹھا ڈیڈ اینجل اس کے سب سے قریب تھا۔ وقت ہمارے لیے ہر وقت سوال موجود رکھتا ہے۔ سورج کا نرم سا اجالا مکمل لاہور شہر کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ سردیوں کے سرد دن میں سورج بھی سرد ہو جاتا ہے، اس کی کرنیں اپنی تپش کھو دیتی ہیں۔ انہی کرنوں سے اس وقت اس کی آنکھیں منور ہو رہی تھی۔ وہ لان میں بیٹھی تھی اور سن باد کے مزے لے رہی تھی۔ ہوا کے جھونکے اس کے بالوں کو مختلف زاویوں سے گھما رہے تھے، پتے بھی ہوا کے دوش پر مسرور سے ادھر ادھر جھول رہے تھے۔ وہ اپنے موبائل میں فیس بک اسکرول کرنے پر مصروف تھی۔ فارغ انسان اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ دفتن اس کے موبائل پر ایک نمبر بلنک کرنے لگا۔ اسکرین میں ماما لکھا ہوا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی اور سلام کرنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ آپ تو ہمیں بالکل ہی بھول گئی ہو۔ آگے سے آنے والی نرم اور شفقت بھری آواز نے شکوہ کیا تھا۔ اس آواز کی نرمی کو محسوس کر کے حجاب کی آنکھیں ہمیشہ نم ہو جایا کرتی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے ماما، آپ بھی کوئی بھولنے کی چیز ہیں۔ برے وقت میں جو ساتھ نبھائے انہیں کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنی نم آنکھوں کو بائیں ہاتھ کی پشت سے رگڑا۔ کچھ آنسو بھی کتنے قیمتی لگتے ہیں۔ ان باتوں کو نہیں سوچا کرو حجاب، اپنے ماضی کو یاد کرنا چھوڑ دو۔ آپ کا حال خوبصورت ہے، بس اس پہ توجہ دو۔ اور بتاؤ اتنے ٹائم سے کال کیوں نہیں کی ہمیں؟ اور اب تو آپ ملنے بھی بہت کم آتی ہو۔ آپ کے پاپا بھی آپ کو یاد کر رہے تھے، انہوں نے اس کے کان کھینچنے کا سوچ لیا تھا۔ ارے ماما، آپ کو کتنی ساری شکایتیں ہیں، چلے میں کل آ کر آپ کی ہر شکایت کو دور کرتی ہوں، بس آپ اپنا موڈ ٹھیک کریں۔ اب اور بتائیں پاپا کیسے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تک تو 40-50 کتابیں تو لکھ ہی لی ہوں گی۔ اس نے شروع کی بات لاڈ سے کی اور آخر میں شرارتاً ان سے پوچھا، آپ آؤ گی نا کل، پھر پوچھ لینا ان سے کتنی کتابیں مکمل کی ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں مزید باتیں کرتی رہیں اور وقت ریت کی مانند پھسلتا رہا، لیکن وقت نے چند مزید سوال لا کھڑے دیے تھے۔ حجاب کے والدین تو تھے ہی نہیں، پھر جن سے وہ ابھی بات کر رہی تھی وہ کون تھی؟ ایک اور سوال، ایک اور مسٹری۔ کبھی کبھی آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے لیکن کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ آپ اپنی پریشانی کی وجہ بھی بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ جانتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں، لیکن وہ بھی آپ سے کوئی سوال نہیں کر رہے ہوتے۔ لوگ ہر بات کو جاننے کے باوجود بھی انجان بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیوں؟ یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی طرح کا معاملہ حالیہ وقت میں المیرا کے ساتھ بھی بنا ہوا تھا۔ حمید کو گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ چاچو کی برتھ ڈے سے واپسی پر انہوں نے سب کو یہی بتایا تھا کہ حمید اسلام آباد اپنے دوست کے گھر گیا ہے، جس کی ماں کو اچانک کسی بیماری کی وجہ سے ہسپتال لے جانا پڑا تھا۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے حمید چلا گیا تاکہ اس کا سہارا بن سکے۔ پہلے تو سب نے تھوڑا غصے کا اظہار کیا، لیکن پھر سب نارمل ہو گئے۔ حمید کا موبائل بھی یہیں رہ گیا تھا، بقول چاچو کے وہ بھول گیا لے کر جانا۔ اب اس بات میں کتنا سچ شامل ہے کتنا جھوٹ، یہ تو چاچو اور حمید ہی جانتے تھے۔ یہ بات سن کر المیرا کے ذہن میں سب سے پہلے یہی بات آئی تھی کہ موبائل بھی بھلا کوئی بھول کے جانے والی چیز ہوتی ہے، اور حمید موبائل بھول کر کسی دوسرے شہر چلا گیا۔ اس بات کو ہضم کرنے کے لیے اسے بہت سارا وقت چاہیے تھا۔
اسے اندر ہی اندر کچھ شدت سے کھٹک رہا تھا۔ وہ 100% اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ چاچو جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ پہلے حمید کی باتیں، پھر اس کا یوں بنا بتائے جانا اور موبائل بھول جانا۔ یہ سب کچھ پری پلان تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کوئی دودھ پیتی بچی یا نازک مزاج عقل سے پیدل لڑکی نہیں تھی۔ وہ المیرا زیب تھی، اپنے نام اور کام کی ایک۔ اگر اسے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا تو وہ بس یہ سب کرنے کی وجہ تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل ایک ہی نقطے کو تکے جا رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی جہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ حارث چاچو اپنے کمرے میں جا رہے تھے۔ جب ان کی نظر المیرا پر پڑی، وہ اس کو یوں ٹکٹکی باندھے ایک ہی نقطے کو گھورتے دیکھ رہے تھے۔ وہ دور سے بھی محسوس کر سکتے تھے کہ وہ پریشان اور گہری سوچ میں مبتلا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ بدل کر لاؤنج میں اس کے پاس چلے گئے اور اس کے برابر والے صوفے پر براجمان ہو گئے۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی محو تھی کہ ان کی موجودگی کو بھی محسوس نہ کر پائی۔ کیا بات ہے میرو، ایسا کیا سوچا جا رہا ہے جو میرے آنے کی بھی آپ کو خبر نہ ہوئی؟ ان کے بات شروع کرنے پہ المیرا نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، ایسے جیسے وہ کسی خواب سے جاگی ہو۔ چاچو مجھے سچ بتائیں، حمید کہاں ہے؟ وہ ان کی طرف رخ کرتی بغیر کسی لگی لپٹی کے سیدھا سوال کر گئی تھی۔ اسے یہ موقع اس بات کو کرنے کے لیے مناسب لگا تھا۔ اس کے سوال پہ حارث صاحب نے ایک سرد سانس خارج کی اور پھر کہنے لگے، میرا، میں نوٹ کر رہا ہوں تم بہت پریشان ہو جب سے وہ گیا ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ جانے سے پہلے تم سے کیا کہہ کر گیا ہے، اور اس بات سے بھی مجھے آگاہی ہے کہ جو بات میں نے گھر والوں کو بتائی ہے تمہیں اس پر یقین نہیں ہے۔ دیکھو بیٹا، کچھ باتوں کو وقت کے دائروں پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کو میں بس ابھی اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ حمید اپنے بہت اہم فرض کو مکمل کرنے گیا ہے، جس کا ہم ابھی کسی کو نہیں بتا سکتے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اس کے تاثرات پہ غور کرنے لگے جن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ پھر بھی چاچو کچھ تو بتائیں، وہ کہاں گیا ہے، کیوں گیا ہے، واپس کب آئے گا، اور سب سے اہم، آپ لوگ اس کے جانے کی وجہ غلط کیوں بتا رہے ہیں؟ اس کے دماغ میں ایک انتشار برپا تھا۔ اسے اپنے سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ اس کا ذہن سوچ سوچ کر ہلکان ہو چکا تھا۔ میرا، آپ سمجھدار لڑکی ہو جو بات کو اچھے سے سمجھ جاتی ہے۔ اس بات کو بھی وقت کا تقاضا سمجھو۔ ابھی اس بات کو کسی کو نہیں بتایا جا سکتا۔ آپ بس دعا کرو کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے محفوظ رہے اور اللہ اس کے سفر کو اور اس کے کام کو آسان کریں۔ اپنا بھی خیال رکھو، تم نے اس کا ساتھ دینا ہے بلا کر۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا المیرا کے پاس اب بھی بہت سے سوال ہوں گے جن کا جواب وہ فی الوقت نہیں دے سکتے تھے۔ المیرا نے اب اپنے آپ کو تھوڑا نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ مجھے نہیں بتا کر گیا تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ مجھے خود کو اور باقی چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ میری دعا ہے تم جہاں بھی ہو اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ پہلے خود کلامی کرتی اور پھر آخر میں خیالوں میں حمید کو مخاطب کرتے ہوئے وہ اٹھی اور اپنے کمرے کا رخ کر گئی۔ پہلے کی نسبت اس کے چہرے پہ تھوڑا ہی صحیح لیکن طمانینت کا احساس تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ میں نے شروع میں بھی اتنی لمبی تقریر کی ہے، میں آپ کو یہاں پہ بھی بتا دیتی ہوں، یہ ایک اسلامک بیس ناول ہے۔ اس ناول کی پچھلی اقساط میرے چینل ناولستان پر موجود ہے۔ ان کا لنک میں اس ایپیسوڈ کی ڈسکرپشن میں لگا دوں گی۔ جو پچھلی ایپیسوڈ کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس ایپیسوڈ کی ڈسکرپشن میں جائے تو اس کو لنک مل جائے گا جہاں تمام ایپیسوڈ کا لنک ہوگا۔ پلیز اس ناول کو اپنی محبت سے فیمس کر دیں، مشہور کر دیں، وائرل کر دیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔